جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سب کچھ رب سے ہی ہوتا، رب ہی سچویشنیں بناتا ہے، رب ہی خیروں میں ڈال دیتا ہے، رب کے ساتھ جڑتے ہوئے ہی آسانیاں۔ اب میں آپ کو آج صحت کے بارے میں بتانے لگا ہوں۔ آپ کی صحت کبھی خراب نہیں ہوگی، فارمولا نمبر 1، اور یہی سب کچھ مین میڈ چیزوں کو چھوڑ دیں۔ جیڑیاں چیزاں بندے بناؤندے نے وہ نہیں کھانیاں حتی الوسع۔ میں نے اپنی ماں کو، میں نے اپنے آپ کو کبھی 2 نمبر چیزیں کھاتے نہیں دیکھا۔ میں اپنے آپ کو اس لیے لگا لیا، میں نے کہنا تو اپنی ماں کی بات، اور میری ماں اتنا سا مکھن آخری دن تک بھی کھایا، روز اتنا سا مکھن، اور وہ قدرتی ٹائم بہت اچھے تھے، نیچرل میں رہتے تھے۔ بھینس گھر کی تھی، دودھ دہی سب کچھ گھر کا، سبزی دالیں اور گھی ہم دیسی استعمال کرتے تھے۔ آج مجھے کبھی بھی بات چیت کرتے کرتے کوئی بھی ملتا ہے تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس یہ 4-5 مہینے پرانا بتا دیتا ہوں کہ میں بس میں بیٹھا ہوا تھا تو باتیں ہونے لگ گئی کہ یہ نیچرل چیزوں میں رہیں گے تو آپ بیمار نہیں ہوں گے۔ تو وہ پتلے پتلے لوگ بھی تھے بس میں، تھوڑے سے اچھے صحت والے بھی تھے، اور وہ پتلے پتلے جو رہ جاتے ہیں طبیعت بھی ان کی خشک رہنے شروع ہو جاتی ہے، بات کرتے ہیں تو لڑائی کرنے کے موڈ میں، کیونکہ جان والی جہان ہے نا پنجابی چ کہنے۔ تو خیر پھر ان میں سے ایک بی بی جو میرے محلے کی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ میں جانتا تھا انہیں، تو وہ کہنے لگی کہ بھائی جان پھر مجھے بھی ایک بات بتائیں، میرا سینہ جلتا ہے، میرا سینہ جو ہے نا وہ جیسے اس میں وہ رہتی ہے، تو میں کیا کروں؟ میں کہا آپ کا آج ہی ٹھیک ہو۔ کہنے لگی جی کیسے؟ میں تو بہت علاج کرتی ہوں، میں بہت پرہیز بھی کرتی ہوں۔ میں نے کہا آپ نے آج کے بعد یہ کوئی گھی اور کوئی آئل، یہ جو مین میڈ ہے، یہ ڈالڈا کشمیر اور فلانا فلانا، خیر وہی مین میڈ کی بات ہی ہے، ڈالڈا کشمیر کی بات نہیں ہے، یہ جو آئل ہے ہم نہیں استعمال کرنے۔ اسے کہہ دی اوکے، اس کو اگلے دن ٹھیک ہو گئی۔ میرا اپنا ایکسپیرینس اب میں 1 منٹ کی بات بتا دیتا ہوں۔ میں گیا ہوں، اچھا میں بھی پھر تھوڑا سا ایسا ہی تھا، مجھے چاول کے بارے میں، اب چاول پوری دنیا چاول جو ہے نا باسی کھاتی ہے۔ اب میں نے جب سن لیا، جب چھوٹا سا تھا 14 سال کا 15 سال کا ہے اسے، کہ جس کے پیٹ میں باسی چاول کا دانہ وہ بچا کیسے، تو جس کے پیٹ میں سونف کا دانہ وہ مرا کیسے۔ اب یعنی کہ باسی چیز سے بھی، کیونکہ چاول جو ہے نا دراصل وہ 15-20 منٹ کے بعد ان کی جو ہے نا مزہ ہی ختم ہو جاتا، تو لوگ فریجوں میں رکھ کے اور یہ وہ۔ اور ایک میرا دوست تھا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، بلیو کرو کہ اس نے اسی طرح فریج کی بات بھی ساتھ میں کر لیتے ہیں، فریج کی چیز کھائی ذرا، وہ شاید 1-2 دن پرانی تھی، اور ساتھ میں یہ پکی بات کر لیں، یہ بات تھوڑا سا ٹاپک ہٹ گیا کہ فریج میں چیزیں رکھنے سے پہلے ڈھکنا ضروری ہے، کیونکہ اس میں یہ جو کولنگ کا سسٹم ہے نا وہ گیسز کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس نے یہ کھایا، اس کو اتنے موشن آئے، لٹرلی وہ پاگل ہو گیا، پھر وہ بڑی مشکل سے، اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، ٹھیک ہوا، 3-4 مہینے بعد مر گیا۔ تو ان چیزوں سے پرہیز کریں۔
اور میری اب اپنی بات کر کے بات کو ختم کرتے ہیں. میں امریکہ میں رہتا ہوں جیسے کہ آپ کو بتایا ہے, تو خود بخود وہ گھیرا ڈال لیتے ہیں کہ ہاں جی آ جاؤ جی پھر چیک اپ کراؤ. چیک اپ کرانے کے لیے گیا تو وہ ایک لسٹ دیتے ہیں, وہ 30 چیزیں ہوتی ہیں, 32 30 31 جتنی مرضی سمجھ لیں. تو میں سارے میں نو لکھ دیا, اور الحمدللہ وہ نو پڑھ کے لکھا ہے, ایسے تھوڑا ہی تو میں نے ویسے لکھ دیا. تو اللہ کی بڑی خاص رحمت سے مجھ پر. تو ڈاکٹروں کا گروپ آیا تو دیکھا تو جو بھی 2-3 ڈاکٹر ہوتے ہیں, یار بندہ تو ٹھیک ہے, وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید بندہ بڑا مریض ہے تو انہیں سارا ہی نو لکھتا ہے. جب انہوں نے دیکھا تو ان کو تھوڑی سی تسلی ہوئی, تو پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگ گئے کہ ہاؤ کم, کہ ادھر تو ایسا نہیں ہوتا, ادھر تو پیدا ہوتا بچہ بھی میڈیکیشن پہ ہوتا, اور پیدا ہونے سے پہلے ماں میڈیسن کھاتی ہے کوئی نہ کوئی چیز, تو یہ کیسے؟ تو میں نے کہا جی بس کچھ بھی نہیں, میں ایکچولی جو کھانا ہے وہ ایک تو فریش کھاتا ہوں, اور فریجوں وغیرہ کا ٹین فوڈ نہیں کھاتا, جنک فوڈ نہیں کھاتا, یہ برگر یہ سب کچھ جو بھی کھانا ہے فریش کھانا ہے. اور پھر میں نے ان کو جب ساری باتیں بتائیں کہ میں انجیر کھاتا ہوں صبح ناشتے میں, زیتون کا تیل 1 چمچ, اور کھجوریں, ہنی, اور پھر میں نے اس کو بلیک سیڈ جب بتایا تو ان کو سمجھ نہیں آئی. تو بلیک سیڈ میں سعودیہ میں بھی رہا ہوں بہت ٹائم, کو حبہ البرکہ کہتے ہیں, حبہ البرکہ, برکت والا سیڈ. تو جب میں نے پہلی مرتبہ گیا وہاں مدینہ شریف میں, تو حبہ البرکہ لکھا, حدیث شریف لکھی, سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے ان کو پوچھا, میں نے کہا شنو فی ھذا یا شیخ, یعنی یہ کیا ہے؟ تو عربی میں جانتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھا تو کلونجی. میں نے کہا سبحان اللہ. تو کلونجی میں رکھتا ہوں. آپ بلیو کریں میں 20-25 سال سے مجھے جو نئے سرے سے جو کہ مجھے کوئی بھی اینٹی بایوٹک نہیں کھانی پڑتی, نہ گلے کے لیے نہ پیٹ کے لیے. کبھی اگر تھوڑا بہت خراب بھی ہو جائے تو میں بس اس کو فوراً سے پہلے ریسٹ کرتا ہوں, اور پھر اس کے بعد الحمدللہ میں ٹھیک ہو جاتا ہوں. تو نرم غذا جیسے کھچڑی لوگ کھا لیتے ہیں, چاول کھا لیتے ہیں کوئی ہلکے سے پکا کے اس طرح. تو میرے بھائی جان, اپنے آپ کو نیچر سے ہٹنے نہیں دینا, یہی سب کچھ ہے. آپ نیچر سے ہٹ گئے, اپنے یہ جو بازار کی چیزیں خیر ہم بھی کھاتے ہیں کبھی کبھی, لیکن ان پر آپ اتفاق نہ کریں, ان کے اوپر آپ جم نہ جائیں, اور گھی کو فوراً چینج کر دیں. اگر آپ نے سارے دکھوں کو بچنا, کتنا سا ڈالیں گی, کتنا سا ڈالیں. اور بھائی جان آج کل تو میں جب یہاں آیا ہوں پاکستان میں, تو سرسوں کا تیل کہتے ہیں بہت زبردست چیز ہے, اور واقعی زبردست چیز ہے سرسوں کا تیل. ہمارے محلے میں یہ گوجرا میں ہمارے محلے میں وہ پکوڑے نکالتا ہے, اور سب سے زیادہ اس کے بکتے ہیں شاید وہ سرسوں کے تیل سے. آپ نیچرل چیزوں میں آتے ہیں. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.